ایک رسم بن گئی ہے، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ ایک رسمیہ صورت اختیار کر گئے ہیں، وگرنہ وہ جو روح بلالی تھی نا اذان کے دوران، وہ جو حضرت بلال کی آواز میں درد اور ان کی آواز میں سوز ہوتا تھا اذان کے وقت، وہ آج کے مؤذنوں میں ختم ہو گیا۔ وہ جو خطیب، اسلام کا پہلا خطیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے جب آپ نے خطاب کیا، آج لوگ پھول پھینکتے ہیں، صدیق اکبر پہ لوگوں نے پتھر پھینکے، اور پتھر مار مار کے آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا ناک کدھر ہے ہونٹ کدھر ہے، بے ہوش ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق۔ اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ یہ اذان ایک رسم بن گئی، اذان ایک، بولیے، نہیں بنی، رسم ہی بن گئی ہے، نماز ایک رسم بن گئی ہے۔ یہ جمعہ کا خطاب اور جمعے کو لوگوں کا آنا، عید کے دن مسجدوں میں آنا، یہ ایک رسم بن گیا ہمارا۔ ہم عبادت کی غرض سے کم آتے ہیں، رسمیہ طور پہ زیادہ آتے ہیں۔ نکاح ایک رسم بن گئی، ایک عبادت کو رسم بنا دیا گیا۔ بھائی اسلام کو ہم نے رسم نہیں بنانا۔ اب تو اخباروں پہ اشتہار بھی ہوتا ہے، جب بندہ فوت ہو جائے نا 40 دنوں کے بعد اشتہار آ جاتا ہے، رسم چہلم، کیا بولے نا، یہی آتا ہے نا، یہی نام لکھا ہوتا ہے رسم چہلم، یعنی چہلم اور یہ ایصال ثواب کی محافل کو بھی ہم نے رسم بنا لیا۔ اگر صرف رسم کی نیت سے دیکھا جائے، رسم کی نظر سے دیکھا جائے تو نماز میں کھڑے ہونا کوئی کمال نہیں ہے، ہندو بھی اپنے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اگر صرف اس کو رسم سمجھے تو روزے میں بھوکا رہنا کوئی کمال نہیں ہے، ہندو عورت بھی سال میں ایک دن کروا چوتھ والے دن اپنے شوہر کے لیے بھوکا رہ لیتی ہے۔ اگر اس اسلام کو، اس دین کو ہم صرف رسم کی نظر سے دیکھیں اور صرف رسم کی صورت اختیار کر لیں تو پھر حج کرنا کوئی کمال نہیں ہے، سر کا منڈانا کوئی کمال نہیں ہے، ہندو بھی منڈا لیتے ہیں۔ اگر اس کو رسم سمجھیں تو مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی خدمت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ عیسائی بھی اپنے چرچ کی خدمت کرتا ہے، عیسائی بھی اپنے عبادت خانے کی صفائی کر لیتا ہے، تو اس کو رسم نہیں بنانا، اس کو عبادت بنانا ہے۔ یہ اسلام ایک عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اذان کی ایک رسم رہ گئی ہے، وہ جو بلالی روح تھی اذان کے اندر، وہ جو حضرت بلال کا درد تھا، وہ جو سوز تھا۔ یہاں آوازیں تو دیکھی نہیں نہ جاتی، یہاں آوازیں، آپ بول نہیں رہے آج میرے ساتھ، مسئلہ کیا ہے؟ یہاں آوازیں نہیں دیکھی جاتی، یہاں دل دیکھے جاتے۔ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے تے کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، کو جیانو می گل نال لایا نبی، حسن والے پرے ویکھ دے رہ گئے۔ یہاں آوازیں نہیں۔ حضرت امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین میں واقعہ لکھا ہے، فرماتے ایک بوڑھی خاتون روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑی ہو کے سلام پڑھ رہی تھی، اور بڑھاپے کی کانپتی ہوئی آواز تھی، لہجے میں وہ سوز نہ تھا، سادہ سے انداز میں وہ درود پڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک جوان خوبصورت آواز والی بی بی کھڑی تھی، وہ بڑے سوز اور گداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی۔ وہ بوڑھی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بزرگ فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ کہنے لگی سونیاں درود تو اس کا قبول ہوتا ہوگا، درود تو آپ اس کا قبول کرتے ہوں گے، میری تو آواز میں وہ سوز ہی نہیں ہے، وہ تڑپ ہی نہیں ہے، درود تو اس سونی آواز والی بی بی کا قبول ہوتا ہوگا، میرا درود کہاں کا قبول ہے؟ میرے آواز میں وہ نرمی نہیں، وہ لہجہ نہیں، وہ سوز نہیں، وہ گداز نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، میں سادہ سے انداز میں پڑھ رہی ہوں۔ بزرگ فرماتا ہے جب وہ بی بی رات کو سوئی، خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیسے سمجھ گئی کہ ہم یہاں آوازیں دیکھتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم، ہمارے دربار میں آوازوں کا سوز نہیں دیکھا جاتا، ہمارے دربار میں دلوں کی تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ تو کہتی ہے تیرا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سن، اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، آج کی تاریخ میں پوری روح زمین سے جس نے بھی میری ذات میں درود پیش کیا ہے، میں نے سب کا درود تیرے صدقے سے قبول فرمایا۔ فرمایا سب کا قبول ہی تیری وجہ سے ہوا۔ تو کہتی ہے تیرا، اسے دگنا اجر دیا جاتا ہے جس کی آواز ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، حضرت بلال کی آواز میں وہ درد، وہ سوز، وہ جو آج اس وقت موجود تھا، آج مسلمانوں کی آوازوں میں وہ نہیں رہا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں بڑا وجد طاری ہوتا ہے میرے اوپر۔ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ جن دنوں میں گجرانوالا جیل کے اندر درس دینے کے لیے جایا کرتا تھا، تو جیل کے اندر ایک قیدی تھا، 302 کے کیس میں پھنسا ہوا تھا، کسی وجہ سے بیچارہ پھنس گیا۔ اس کی آواز میں درد بڑا تھا،
جب وہ اذان پڑھتا تھا نا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. 302 کا قیدی ہے جیل کے اندر, اذان پڑھتا ہے. یہ 3-4 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں, بہت پرانی بھی نہیں ہے. وہ اذان اتنے درد سے پڑھتا تھا کہ اذان سن کے آنکھوں سے آنسو آتے تھے. رمضان شریف کا دن تھا, رمضان شریف کا مہینہ, 27ویں لیلۃ القدر کی رات تھی. عشاء کی اذان پڑھ رہا تھا. اذان پڑھتے پڑھتے جب اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ, جب یہ جملہ پڑھا نا تو بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا. 3 گھنٹے بے ہوش رہا. جب اسے ہوش آیا سارا جیل کا عملہ پریشان, سارے قیدی پریشان. ہم اگلے دن جب پڑھانے گئے ہم پریشان, لوگ ہمیں سنا رہے تھے واقعہ. بڑی عجیب حالت تھی. اس سے پوچھا بھائی تو اذان دیتا دیتا بے ہوش کیوں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جواب کسی کا نہیں دیتا تھا, آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا رہتا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, یہی آواز کہہ رہا تھا. بار بار اس سے لوگ جھنجھوڑ کے پوچھتے بھائی بات بتا, بات کیا ہوئی؟ وہ کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا بار بار رو رو کے چیختا تھا اور کہتا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے. جب اس سے پوچھا گیا بتا تو بے ہوش کیوں ہو گیا اور تو اتنا شکر کیوں کر رہا ہے, آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ وہ تڑپ کے کہنے لگا یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے, آج تو نے اذان کی برکت سے اس نکمے کو محمد عربی کا دیدار نصیب کر دیا, حضور کی زیارت کروا دیا. تو آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر روح بلالی موجود ہوتی ہے. فرمایا رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی. چلو آؤ میں تمہیں سناتا ہوں روح بلالی کس چیز کا نام ہے. حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال. ایک حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے اور کہا جن گلیوں میں یار چلتا نظر آتا تھا آج حضور کا دیدار نہیں ہوتا تو بلال کا ان گلیوں میں دل ہی نہیں لگتا, بلال کا جی نہیں لگتا. آپ چھوڑ گئے, مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے. 1 سال گزر گیا بلال حبشی کو. 1 سال کے بعد, 1 سال میں حضرت بلال واپس مدینہ دوبارہ نہیں آئے. سال کے بعد جب رات کو سوئے خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. حضور تشریف لائے, کہا بلال ہم سے اتنی ناراضگی ہو گئی, اب ہماری گلیوں میں آنا پسند نہیں کرتا. بلال ہمارا جی تیرے بغیر نہیں لگتا, تیرا کیسے لگ جاتا ہے؟ آ ذرا ہمارے دربار میں, ہمارے مدینے کی طرف آ دوبارہ. حضور خواب میں آئے, حضرت بلال حبشی نے چیخ ماری, اٹھے, فوراً اپنی سواری کا سامان سیدھا کرنے لگے. بیوی کہنے لگی رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیچھے ہٹ جاؤ, مجھے نہ روکو, آج میرے نبی نے مجھے بلایا ہے. آج میرے آقا نے کہاں کا منصب, مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلاوا آتا ہے حضور کی دربار سے انہی کو نصیب ہوتا ہے وہاں جانا. حضرت بلال حبشی نے سامان باندھا, ایڑی لگائی سواری کو, دوڑتے دوڑتے آگے مدینے کا ماحول ہے, مدینے کی فضا ہے. اب 1 سال کے بعد جب وہ گلیاں بلال نے دیکھیں, بلال کا عشق اور وجد میں آ گیا, جذبات اور زیادہ ہو گئے. حضرت بلال حبشی آپ برداشت نہ کر سکے, بھاگے بھاگے آئے, حضور کی قبر شریف کے اوپر آ کے لیٹ گئے اور کہا سونیا میں آپ کی قبر کا دیدار کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کے مکھڑے کا دیدار کرنے آیا, میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں. اب آپ نے مجھے بلایا ہے, اب اپنا دیدار بھی مجھے کروائیے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے سلام عرض کیا نا تو مولانا روم فرماتے ہیں حضور کی قبر سے بلال کے لیے سلام کی آواز آئی. حضور کی قبر شریف سے حضور نے سلام کا جواب دیا. اب جب حضرت بلال کو لوگوں نے دیکھا, اب پورے مدینے میں شور مچ گیا, مؤذن رسول آ گیا. 1 سال کے بعد بلال کا دیدار لوگ کر رہے ہیں. حضرت بلال حبشی, اب سارے گلی محلے میں لوگ, بچے سارے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, شور مچاتے ہیں, بلال مدینے آ گیا ہے, بلال مدینے آ گیا ہے. سارے صحابہ بھی آ گئے, سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت تھا وہ بھی آ گئے, حضرت نبی پاک علیہ السلام کے جتنے غلام تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور آ کے حضرت بلال کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے بلال آج حضور علیہ السلام کو تو بھول گیا تھا اور 1 سال کے بعد تو واپس آیا ہے. اس نے کہا میں بھولا نہیں تھا, میں اس لیے نہیں آنا پسند کرتا تھا کہ جن گلیوں میں حضور کے قدم لگے ہیں جب حضور نظر نہیں آئیں گے تو بلال تڑپ جائے گا, اس لیے میں آنا پسند نہیں کرتا تھا. اب حضور نے بلایا ہے میں آیا ہوں. تو سارے صحابہ سارے غلام ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بلال تجھے واسطہ اس محبوب کا جس کے بلاوے پہ تو آیا ہے. جس طرح حضور کے سامنے اذان پڑھتا تھا, ذرا اذان تو پڑھ کے سنا, ذرا اذان تو میں سنا رہا ہوں آپ کو. روح بلالی کس چیز کا نام ہے؟
اذان کا سوز اور اذان کا درد کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کی روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ اقبال کہتا ہے انگریز نے اپنے بچے کو کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ آج وہ روح بلالی، روح محمدی ختم ہو چکی ہے۔ آج ہماری اذانوں میں وہ درد نہیں، ہمارے نمازوں میں وہ درد نہیں، ہمارے روزوں میں وہ درد نہیں، اب وہ سوز ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو عشق میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اب تو سال بعد 12 ربیع الاول والے دن ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پورا سال حضور کی غلامی کو بھلائے بیٹھے۔ آج تو وہ عشق میں بھی وہ سوز نہیں رہا۔ حضرت بلال حبشی کو لوگ کہتے ہیں بلال وہ اذان تو پڑھ کے سنا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا جب میں کہتا تھا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ تو حضور سامنے ہوتے تھے۔ لوگوں آج بلال کو جب وہ چہرہ نظر نہیں آئے گا تو بلال کی جرت نہیں وہ اذان پڑھنے کی، اس لیے میں اذان نہیں پڑھ سکتا، معذرت کر لی۔ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہے، کہا بلال میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے تجھے کہتا ہوں کہ ذرا اذان پڑھ کے سنا، حضور کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے، ذرا وہ درد ہمیں محسوس ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی معذرت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شہزادے، بلایا حسنین کریمین، حضور آپ حضور کے نواسے ہیں، ذرا بلال کو سفارش کرنا، حکم دینا اذان تو پڑھ کے سنائے۔ حضرت امام حسن اور حسین آئے، کہا بلال ہم تیرے کیا لگتے ہیں؟ انداز دیکھو سفارش کا، بلال ہم تیرے کیا لگتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رو پڑے، قدموں پہ گرے، کہا حضور آپ ہمارے سردار ہیں، آپ سارے جنتیوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اگر تو سردار مانتا ہے نا، تو غلام ہے نا ہمارا؟ ہاں حضور غلام ہوں۔ فرمایا پھر غلام سرداروں کی باتیں مانا کرتے ہیں۔ کہا حکم کیجئے۔ فرمایا جس طرح سب کی فرمائش ہے ہمارا بھی جی چاہتا ہے تو اس سے اذان سنی جائے، حضور کے زمانے کا وہ رنگ دوبارہ ظاہر ہو، اور ذرا اذان پڑھ کے سنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کی سفارش پر انگلیاں ڈالی کانوں میں، تمام صحابہ سامنے ہیں، حضور کا قبر انور روضہ مبارک سامنے ہے۔ اب بلال اذان پڑھنا شروع ہوا۔ جب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال کی آواز تھوڑی تیز تھی، مدینے میں دور دور تک جاتی تھی۔ جب بلال کی آواز گھروں میں کام کرتی ہوئی بیبیوں نے سنی نا، جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے سنی، بچے بھاگے میں بتا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں میرا زمانہ بہترین زمانہ تھا، آج زمانہ ایسا آ گیا کہ وہ عشق اور محبت کے چراغ بجھ گئے۔ آج اذانوں میں وہ درد نہ رہا، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اقبال آخر میں کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا اللہ